السلام علیکم مفتی صاحب، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں اور نفلیں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد، فرض نماز سے فارغ ہو لینے کے بعد پھر جگہ سنتیں پڑھنے کے لیے اور نفلیں پڑھنے کے لیے نمازی ذرا جس جگہ پہ فرض پڑھتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کے سنتیں اور نفلیں پڑھتا ہے، تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسجد کے اندر ستون تلاش کرتے تھے سنتیں پڑھنے کے لیے، کہ کہیں ستون مل جائے تو اس کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے سنتیں اور نفلیں جو نماز کے فرض کے بعد کی ہے، فرض نماز کے بعد کی، ان کو ادا کر سکے۔ اور باقی اگر حکمتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس سے جو نماز ہے اس کو فرض کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی، ورنہ ایسا ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد تمام مصلی امام بھی اپنے مصلی سے ہٹ کر کے دوسری جگہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو دیگر پوری ایک دم برابر صف لگی ہوئی ہے فرض نماز میں، وہ مقتدی حضرات بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے اور ویسے کہ ویسے وہ نفلوں میں لگ جاتے اور نفلیں پڑھنا شروع کر دیتے، تو جو بعد میں اب آنے والے لوگ ہیں نماز کے بعد، تو ان کو ایک منٹ کے لیے سوچنا پڑتا کہ شاید جماعت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اس تشابہ سے بچانے کے لیے، اس مشابہت سے بچانے کے لیے ایک تو یہ حکم ہے کہ وہ ہٹ کر کے ذرا نماز پڑھے، تاکہ نئے آنے والے بندے کو پتہ چلے کہ بھئی نہیں، جماعت نہیں ہو رہی ہے، جماعت یا تو اب ہوئے گی یا ہو چکی ہے۔ یہ فی الحال جو نمازی کھڑے ہیں یہ فرض پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہیں، اس بات کا انہیں پتہ چل جائے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سارے ایک ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہوتے، فرض نماز کے بعد سنتیں اور نفلیں بھی اگر وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر جو نکلنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مصیبت ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی، اور نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا حدیث کے اندر ممنوع عمل قرار دیا گیا ہے، مبغوض عمل ہے اللہ رب العزت کی نظر میں۔ تو اگر جس جگہ فرض نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر سارے لوگ کھڑے ہو کر کے اپنی اپنی سنتیں پڑھ لیتے، تو کسی کو ایمرجنسی میں باہر نکلنا ہوتا، یا جیسے نوافل اور سنتوں کا حکم ہے کہ اس کو گھر پر جا کر کے پڑھنا چاہیے، تو کوئی اگر جلدی سے نکل کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر پریشانی ہو جائے گی، وہ کہاں سے نکلے گا؟ اس لیے ذرا گیپ رکھ کے ایک جگہ ایک آدمی یہاں پڑھ رہا ہے، بیچ میں جگہ ہے، پھر دوسری جگہ پہ الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ جو لوگ نکلنا چاہیں ان کے لیے کوئی دقت نہ ہو، درمیان میں جگہ خالی ہے، وہ جدھر سے چاہیں درمیان سے بیچ سے نکل سکتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری جو ایک حکمت ثواب بھی اعتبار سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے نمازی کے لیے وہ الگ الگ دو جگہوں پر نماز پڑھنے والا بندہ شمار ہو جائے گا، اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن زمین اپنے اوپر جو کچھ اعمال کیے گئے ہیں ان کے متعلق گواہی دے گا کہ میرے اوپر یہ گناہ کیا گیا ہے یا یہ نیک کام کیا گیا ہے، زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ان آیات کے، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، ان آیات کی تفسیر میں تو وہ دو الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھے گا، تو کل روز قیامت زمین کے دو الگ الگ ٹکڑے، دو الگ الگ خطے اور دو حصے اس نمازی کے لیے زیادہ دو حصے گواہی بن جائیں گے۔ بہرحال یہ بہت ساری حکمتیں ہیں جس کی پیش نظر فرض نماز کے بعد سنتیں ذرا ہٹ کر کے پڑھنی چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اسی جگہ پر جس جگہ پر فرض پڑھے ہیں، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو،
اس کو اسی جگہ پر سنتیں اور نوافل پڑھنے پڑ رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مجبوری کے تحت ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ مستحب ہے کہ جس جگہ پر فرض نماز ادا کی ہے، فرض کی رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد والی سنتیں اور نوافل ذرا اس جگہ سے ہٹ کر کے پڑھیں، تو ایسا کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو۔